چھوٹے سے کام کے لیے انسان لمبے سے لمبا سفر کر جاتا ہے، کام جو تھا، اور جن لوگوں کو اس سفر کے بغیر وہ کام ہو گیا وہ کہتے تو سفر ایسے کر رہے ہیں، سفر تو تیرا بیکار تھا۔ اب جس کا کام سفر کے بغیر نہیں ہوتا اس کے لیے سفر بیکار نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو پہلے اپنی بات ہی سمجھ نہیں آتی، اس لیے آپ کو سفر سمجھ نہیں آ رہا۔ جب تک آپ کی ضرورت سمجھنا ہے تب تک آپ کو سفر سمجھ نہیں آتا کہ بھی کس کام کو نکلے ہو گھر سے۔ کام اگر پتہ ہو تو پھر سفر پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جو ہے کتنے عوض میں ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے، اور اگر کام ہی نہ پتہ ہو تو پھر چل سے ہوتے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں جی کدھر کو جانا ہے، میں نے یہ کیا ہے، اسلام کیا ہوتی ہے، اسلام کیسے ہے۔ وہ اگر پتہ ہی نہ ہو تمہیں کہ تم اللہ کے دین کو تم نے قبول کیا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام تمہیں سرو کرے، خدمت کرے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم سرو کرو، تو کہتے یہاں پہ ہوں گے آپ کے پاس نہیں۔ ہم کہتے ہیں اسلام ہمیں یہ چیز مہیا کرے، وہ کہتا ہے کہ تم پہلے کوئی سر نذرانہ پیش کرو، کوئی دل سے نذرانہ پیش کرو، کوئی جان پیش کرو تاکہ تمہاری عاقبت سنورے۔ اس لیے پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ تم نے سوچا کیا ہے، تمہارا مدعا کیا ہے۔ اب بتا سمجھاری بات، مدعا کیا ہے؟ مدعا اسلام کوئی تمہارا اسسٹنٹ نہیں ہے کہ تمہاری سائز کے مطابق جو ہے نا وہ دردی کپڑے بنائے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنی جان پیش کرو، اس کی دل چاہے تو قبول کر لے، دل نہ چاہے تو رد کر دے۔ حبطت اعمالہم، اب صاحب یہ پڑھا نا آپ نے، تو پھر اس کی مرضی ہو تو وہ اعمال ضائع کر۔ اس لیے پہلے یہ سوچ لو کہ تم نے قبول کیا ہے، کیا قبول کیا ہے۔ یہ کوئی معذرت کے ساتھ اور مہربانی کے ساتھ اسلام قبول نہ کرو کہ آپ کی بڑی مہربانی آپ سے قبول کیا، کافر ہو جاؤ بہتر ہے، پرواہ نہیں ہے، تو وسیع تر بنائی ہوئی ہے اس نے، بات نہیں نا۔ اگر آپ کو اسلام قبول کیا ہے یا کرنا ہے تو پھر آپ پر ہی سارے فرائض آئیں گے، اسلام پر کوئی فرض نہیں ہے۔ روٹی دے تب مسلمان، روٹی نہ ملے تب مسلمان، باپ مر جائے تب بھی تم مسلمان، اولادیں مر جائے تب بھی مسلمان، تم مر جاؤ تب بھی مسلمان۔ اس نے چھوڑنا نہیں ہے، اس نے ایک گارنٹی کی ہے کہ تمہاری عاقبت جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ عاقبت جو ہے تم اللہ کے دیدار میں ہے، عاقبت جو ہے تمہاری بہشت میں ہے۔ یہ اگر قبول ہے تو پھر اسلام قبول کرنا تمہارے ذمہ آیا۔ اب تمہارا سوال پیدا ہو نہیں سکتا کہ اسلام نے کیا دینا ہے تو کیا نہیں دینا۔ دیکھتا تو یہ ہے کہ تم نے قبول کیا کیا ہے۔ وہ جو سفر کر رہے ہو نا لمبا لاہور جانے والا، دیکھتا تو یہ ہے کہ تم نے کیا قبول کر کے سفر کیا، بس پہ بیٹھ گئے ہو تو جانا کدھر ہے، لیا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ گھر سے جب چلے ہو کیا کرنے چلے ہو؟ کہ اگر ہنگ کا سودا خریدنا ہے تو ہنگ ہے، جو کستوری ہے تو کستوری ہے۔ تب جاری جوتے صاحب، میرا کہنے سے مقصد ہے کہ پہلے اپنے سفر کا مدعا معلوم کر لو، مقصد معلوم کر لو، پھر اس کے بعد تم دیکھو کہ یہ سفر جو ہے نا کتنا تارا ہے، وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی عمرہ کرنے جا رہا ہے تو عمرے کی کیفیت نہیں ہے تو عمرہ کرنے جا رہا ہے، تو بہتر ہے کہ پیسے خرچ کرنے کی بجائے وہ کسی بیوہ کو دے دے، بلکہ کسی نہ بیوہ کو دے دے، ظاہر کرنے ہیں تم نے، کیونکہ تیری نیت عمرہ نہیں ہے نا، تیری نیت کچھ اور ہی کہانی ہے۔ اب بات سمجھ نا، مدعا ہے کہ نیت جو ہے نا پہلے اپنی ٹٹولو، اس سے دیکھو کہ what are your intentions، مدعا کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، پھر تم اس میں دیکھو کہ تمہارا سفر کیسا ہے۔ یہ بھی دیکھو کہ اسلام تم نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا، یا بھی قبول کرنے کا ارادہ ہے۔ پوچھتے تھے کافر کہ دعوت دے دیتے مسلمان شروع میں، وہ کہتے تھے اچھا یہ ہمیں 2 دن کی مہلت دے دو، ہم سوچیں گے کہ تم لوگ نے جو اب دعوت دی ہے ہم دیکھیں گے کیا ہے۔ پھر آگے پوچھتے تھے اچھا جی تم نے اسلام کی ایک بات سمجھائی، پر یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستے میں مارے گا تو نہیں؟ بولے نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی مہربانی کرے گا۔ پھر میں پوچھا اچھا جی پھر روٹی کس طرح ملے گی؟ تو اللہ روٹی سے دیتا ہے، ساری کائنات کو پالتا ہے، وہی پالنے والا ہے۔ اور پھر اس کا تسلی دے لیے، تشفی کے لیے بلال ہمیشہ فاقے میں رہتا ہے، اور دعوت ادھر کیا ہو رہی ہے کہ ہم ساری کائنات کو پالنے والے ہیں، تو کائنات کو پالنے والے ہیں تو فاقے میں رہتے جا رہے ہیں۔ لطف کی کہانی یہ ہے۔ اب تم سمجھو کہ تم نے کیا قبول کیا ہے۔ قبول والے کی شرط کون ہے، نہ قبول کرنے والے کی شرط ہے۔ تمہارے پاس شرطیں ہیں، یہ قبول کر لی ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ کیا پوائنٹ ہے؟ یہ ضروری پوائنٹ ہے۔ قبول کر لیا ہے یا بے شک قبول کر لیا ہے، یہ بھی کچھ چاچنا ہے، پرکھنا باقی ہے۔ کیا کر لیا ہے؟
سوچ لو، ایک مرتے گرتے پڑتے قبول کیا ہے، مرتے گرتے پڑتے پھر گھر جا کے قبول کرو، پھر فقط نہ کرو اپنا اور ہمارا، پھر وہ نہیں قبول ہوا. آپ بات سمجھ رہے نا؟ قبول کیا ہوا ہے اور جو ہو گیا ہے تب پھر جو ہے نا تم اسلام کی خوراک ہو، اسلام صاحب تمہیں کھائے نہیں کہ تم کھائے جاؤ بس بہتر ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ بولتا جو قبول کر چکے ہیں نا ان کے لیے وہ کہتا ہے کہ جان پیش کرو. جو نہیں قبول کر چکے انہیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں پالنے والا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ تمہیں بہت دیتا ہے، پھر تمہیں عزتیں ہوں گی، بادشاہتیں ہوں گی، سارے واقعات ہوں گے. اور جو مان گئے ان کو تو جاننا پڑے گا کہ پھر کیسے مانتے ہیں. تھوڑا شہید ہوتے جا رہے ہیں آپ بات میں، اور دوڑی فاق کے چلتے جا رہے ہیں. پھر کہتے ہاں اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی. کہتے کیا ہوگی؟ کہتے باپ چلا. کہتے کیا ہوگا؟ باپ کی چلے گا، ساری چلے گا. کہتے پھر کہتے اللہ کی بڑی مہربانی، شہید ہی ہو گیا سارے کو، بڑا احسان ہو گیا اس کا. پھر تو یہ کہانی ہے. اصل میں یہ بات تمہیں سمجھ آ رہی؟ تمہیں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا آ رہی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ قبول کر لیا ہے، اب ثبوت کون دے گا قبول کرنے کا؟ اگر موجود لمحے میں، تکلیف دہ لمحے میں، موجود زندگی میں، اب واقعات تلخی والے واقعات میں اگر تمہیں لطف اس کے احسان کا نہیں آ رہا تو تم نے قبول نہیں کی. ثبوت کیا ہے؟ اگر تمہیں لطف نہیں آ رہا تو پھر تم نے قبول نہیں کیا. قبول کی تعریف یہ ہے کہ حالات قبول ہوں. بات نہیں؟ مصائب قبول ہوں، اس راہ پر دشواریاں قبول ہوں. کیونکہ کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے کام کرتے جا رہا ہے نا، او لاہور چلا ہے. ہاں جب وہ کام اسے پتہ ہے کرنے جا رہا ہے تو راستے میں پانی نہیں ملے تب بھی برداشت، کیونکہ کام کرتے چلا ہے. کام کر رہا ہے کہتا کام ہو گیا. اب اس کے پوچھے کہ کوئی پانی ملا تھا راستے میں؟ کہتا راستہ کا مجھے پتہ نہیں، میں تو کام گیا تھا، کام ہو گیا. کام ہو گیا تو اب اس کا کیا ہوگا؟ عمرہ ہو گیا، حج ہو گیا نا، کیوں کام موجود تھا. کام اللہ کی رضا ہے، منظور ہے تو کر لو. تمہاری رضا نہیں ہے کہ تمہیں اللہ راضی کرتا رہے. ایک تک ان کو کبھی اللہ مل جائے نا بنفس نفیس. آپ بات سمجھیں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اگر اللہ بنفس نفیس مل جائے، اسی کہہ رہا ہوں اسی کوئی. ہاں اگر اللہ مل جائے نا بنفس نفیس اور اللہ کہہ کہ میں اللہ ہوں تو یہ کہیں کہ بھائی تو ہمارے کام دو چار کر دے. وہ کہا کہ میرے کام کرو. یہ کہتے بعد میں فیصلہ کر لے کہ تیرا کام بعد میں کہے پہلے تو ہمارا کام کا دو چار کام ہیں ادھر ادھر، مطلب یہ اس کو کام میں لگائیں گے، وہ کہتے تم کام پہ لگو. اب ایسے میں نا یہ ہے دقت، یہ ہے قبول نہ کرنے کی بات. اگر اللہ مل جائے تو پھر تم نہ رہو، یہ ہے قبول کی بات. جب تمہاری زندگی میں اللہ آ گیا تو پھر تم ابھی تک وہی اکڑے ہوئے ہو، تم کیا ہو؟ اللہ بھی آ گیا تم بھی بیٹھے ہوتے پھر تو یہ تو باقی قسم کی چیز بیٹھی ہے، پھر بات نہ بنی. آپ بات سمجھ رہے ہو نا؟ پھر وہ ہے تو پھر وہ نہیں ہے. اگر مالک سے تعلق ہے تو تقاضے کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، تنازع کا نہیں ہونا چاہیے، اختلاف کا نہیں ہونا چاہیے، تسلیم کا ہونا چاہیے. اس لیے اگر تمہیں حالات قبول نہیں ہیں تو سمجھو کہ تم نے ضابطہ قبول نہیں کیا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ اس نے صرف وعدہ یہ کیا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ تعلق ہے، دینے لینے کی کوئی بات نہیں ہے. کوئی مرضی ہے تو حالات لے لے. اور کوئی درویش مل جائے کہتا درویش ملا سائیں جی کہتے بابا جی کوئی دعا فرماؤ، کہتا اللہ کہے کخ نہ رہے. یہ کیا کی اس نے؟ کہ دعا کر دی. اللہ تو کیا دعا کی؟ اللہ کہے تیرے میں کخ نہ رہے. انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا؟ وہ کہتا کہاں تک حساب جوڑتا رہے گا، حساب دیتا رہے گا. کہتے جس سے دنیا کا حساب یاد دینا مشکل ہے اس سے آگے حساب دینا مشکل ہے. تو حساب سے لا حساب ہو جا. کیا ہو جا؟ لا حساب ہو جا، بلکہ بے حساب ہو جا. اس لیے بڑی آسان سی بات ہے کہ حساب کر کر کے جو ہے نا وہ جہاں بھی کھائے گا آگے چک گئے گا. یہ اللہ تمہیں مانگ وہ طرز منت چاہو بغیر حساب، جس کو ہم چاہتے ہیں بغیر حساب کے رہتے ہیں. تو بغیر حساب کے مل جائے تو حساب کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ بغیر حساب کی مل جائے تو حساب کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو دیتا ہے اللہ تب پھر تو غلطی نہیں ہے حاصل کی، اور اگر تم نے حاصل کر لیا ہے اللہ کے علاوہ پھر تم نے قبول نہیں کیا. مجھے یاد کرنا یہ بات ہے. پھر تم نے قبول نہیں کیا. یہ قبول کیا ہے تو حاصل وہ جو عطا ہے. قبول کرنے والے کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ جو عطا ہوتی ہے. قبول کرنے والے کا حاصل خطا نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا نا، بات سمجھ آ گئی نا. قبول کرنے والا نمبر 1 تو قبول کرتا ہے، ویسے بھی اس کی شکل اور ہوتی ہے.
نمبر 2 کیا؟ وہ اس کو حالات میں لطف آتا ہے، جو حالات گزرے، ابتلا کے گزرے، حال کے گزرے، خوشی ہو الحمدللہ، غم ہو الحمدللہ، ہو الحمدللہ، ہو الحمدللہ، کہتے وہ چلے گئے الحمدللہ، کہتے دوسرے بھی چلے گئے الحمدللہ، کہتے زیادہ پڑھنے والے بھی چلے گئے، انا للہ و انا الیہ، سارے الحمدللہ ہو گئے، یعنی کہ حتیٰ کہ سارے ٹوٹ گئے، کہتے وہ بھی الحمدللہ ہو گئے، کہتے تسی بھی کہتا سی الحمدللہ۔ اپنے پاس یہ ایک طریقہ ہے قبول کرنے والے کا، کیونکہ اسے پتہ ہے جانا کہیں نہیں ہے، جس نے بھیجا اسی کے پاس جانا ہے، جو ہمارے پاس رہتا ہے اسی کے پاس ہم رہتے ہیں، جب یہاں ہمارے ساتھ ہے تو ہم اس کے ساتھ ہے، یہاں بات ہوتا ہی کو نہیں وہاں پر، سورج سے پہلے تو رات ہی کو نہیں ہے، یہ رات دن تو جہاں دنیا کا چکر ہے نا، نہیں ورائے شمس کوئی دن رات ہوتا ہے، جہاں سورج ہو وہاں دن رات ہوتا ہے، جہاں ہمیشہ سورج ہو وہاں دن رات ہوتا ہے نا، ہمیشہ سورج ہو تو دن رات نہیں ہوتا، سورج نہ ہو تب دن رات نہیں ہوتا، سورج سے بہت دور دن رات نہیں ہوتے، پھر کہاں ہوتے ہیں؟ یہ سورج کے نظام میں دن رات ہے، اس سے آگے کو نہیں ہے، نہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے آگے نہیں ہے، یہ اختلاف لیل و نہار جو ہے نا یہ زیر شمس ہے، ورائے شمس جو ہے نا اختلاف لیل و نہار نہیں ہے، اس لیے زندگی وہاں جو ہے نا وہ ان شب و روز میں نہیں ہے جیسے یہاں سے بروز ہے، تو وہاں ہونا نہ ہونا اور طرح کا ہونا ہے، کیا ہے؟ ہونا نہ ہونا اور طرح کا ہونا ہے۔ اچھا معمولی سی بات ہے، یہ سمجھ آ جائے گی، سائنس کو بھی آ جائے گی، بہرحال آپ بات سمجھ آئی، مدعا جو سمجھ آ گیا تو پھر سفر کی صحبت ہونی، مدعا ہی پورا کرنا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ضرور چاہوں گا، ٹھیک ہے، وہ ایک کام کرنا ہے، خالی اب کوئی میلہ لگ جائے، ہارٹس اینڈ کٹر شو ہی لگ جائے، کیا میلے پہ جانا ہے، کہتے راستہ بڑا دشوار ہے، کہتے میلے پہ جانا ہے۔ اب اگر جو شخص کہتا ہے کہ میلے پہ بھی جانا ہے تو راستہ بھی مشکل ہے، تو راستہ آسان ہونا چاہیے، وہ نہیں میلہ دیکھتا۔ اب ایسے نہیں، میلہ دیکھنے والے تو ایسی ہے، اور گرا کٹ جاتا بھی کہتے ہیں میلہ دیکھ، وہ آپ کا کام رکھتے رہتا ہے۔ اب ایسے نہیں، اگر مدعا معلوم ہے تو سفر کا گلہ نہ کرو، اگر قبول کر لیا ہے تو پھر بھی گلہ ناجائز ہے، کیونکہ ہم نے یہی زندگی قبول کر لی ہے۔ آپ ایسے میں حافظ صاحب، اور اگر ہم اس کے ساتھ متعلق ہیں تو اس نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اس میں ہر چیز جو ہے نا ادھر سے آ رہی ہے، یا ہر چیز تم خود کر کے دیکھو کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا، یا تم کرو یا اس کی طرف سے کرو۔ اب یہ بات مشکل ہے، یہ چوتھا پوائنٹ ہے ہمیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ کر رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ اب یہ مشکل ہے کہ کبھی ہمارے دم سے کائنات چلتی ہے، کبھی کائنات کے دم سے ہم چلتے ہیں۔ بھائی یہ مشین ایسی ہے، مشینوں کی بات ہے، کبھی مشین سیدھا چلتا ہے، کبھی مشین کیسے چلتا ہے۔ اور اگر انسان نہ ہو تو اس نے کائنات کیا بنائی؟ کائنات کے شرف تک انسان ہے نا، اور کائنات کے لیے انسان بنایا یا انسان کے لیے کائنات بنائی، یہ بس اللہ کا پتہ ہے، یا پھر اللہ کے امیر صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے کہ کون کس کا جوال ہے۔ اب یہ یاد رکھنا، کیا بتایا؟ کون کس کا جوال ہے، کون سی تخلیق کس تخلیق کا جوال ہے۔ کائنات انسان کی تخلیق کا جوال ہے یا انسان کائنات کی تخلیق کا جوال ہے؟ کائنات مقدم ہے یا انسان تقدیم میں ہے؟ اب یہ بات آپ سوچو، وہ مالک کا کیا منشا ہے؟ اگر تو انسان مقدم ہے تو کائنات زیر نگی ہے اس انسان کے، جو بھی انسان اشرف ہو، وہ تو فائدہ یہ ہے کہ اشرف تو برا آپ ہی ہے نا، اشرف تو آپ کی ذات ہے، تو لہٰذا یہ کائنات زیر نگی ہونا لازم ہے۔ اور اگر یہ کائنات زیر نگی ہے اس شرف کے جو اشرف کے پاس ہے، تو پھر کائنات اس کے دم سے ہے، پھر کائنات چلے گی آپ کے مطابق، پھر آپ سے واصل جو ہیں ملنے والے جو ہیں وہ کبھی وہ کائنات پر حاوی اور کبھی کائنات، کیونکہ کائنات کا خالق جو ہے وہ اللہ، وہ کسی کو نہیں مانتا، حتیٰ کہ اپنی محبت کو بھی کبھی کبھی نہیں نظر انداز کرتا ہے، مالک ہے نا، اس لیے کبھی وہ شان بے نیازی بات ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کی شان ہے کہ اس کے بعد ایک وعدہ ہے، ڈاڈا پن ہے کہ بے نیاز ہے، باقی سب باتیں جو ہے نا وہاں قابو آ جاتا ہے کہ اللہ ہے اپنا، اللہ جی اپنا اللہ، تو اس کے سر جھکا دو راضی جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو ظاہر کچھ کر لیتے ہیں، بچوں کی طرح راضی جاتا ہے، کہتا ہے پھر میں ذرا وہ بے نیاز، یہاں آگے پھر دم توڑ جاتی ہے انسان کی خیال کہ بے نیاز ہے، یہاں پیغمبر دم توڑ جاتا ہے، جہاں کوئی کسی کو مطلب لاڈ پیار کی اجازت نہیں ہے کہ بے نیاز ہے، جو چاہے کرے جیسا کرے، اور ایک تو پیسے آپ دیں اور چاہے تو کہے کہ مجھے 2.5% دے دو،
وہ مالک آپ ہے، کہتا ہے کوئی تھوڑا قرض ہنسنا دے دو. یہ اب اس کے کام ہے بے نیازیاں. کبھی راضی ہونے پہ آئے تو ایک تنکے پر راضی ہو جائے، ناراض ہونے پہ آ جائے تو بادشاہی سے ناراض ہو جائے. یہ اس کی شان جو ہے نا، وہ گھڑی میں تولا ماشا والی بات جو ہے نا، یہ ہے شان ربوبیت ہے. اب آنے پہ آئے تو بارش آئے تو سلا بھی کر دے، اور نہ آئے تو پھر اچھا قید پڑے قید سالیاں کر دے. وہ ضابطے میں نہیں آتا. اس لیے کبھی کائنات آئی کبھی بندہ آئی. اب اصل میں بندہ جو ہے آپ کے دم سے سارا انسان، یہ الٹیمیٹ یہ کیا ہے واقعہ. آپ اصل میں رہے، یا اس کو آپ یوں سمجھ لو کہ جب آپ دیکھتے ہو آپ نے آپ کو اللہ کے حوالے سے کہ اللہ نے آپ کو بنایا کیا، آپ کو کیا بنایا؟ باقی سے بات جانے دو، چلو آپ کو آنکھیں دی ہیں اللہ نے، بس. اب جو آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، آپ کو آنکھوں کی ضرورت تھی اپنے آپ سے کہ بھائی مجھے آنکھوں کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جواب خود ہی دینا پڑے گا کہ کیا ضرورت تھی آنکھوں. ایک تو یہ ہے کہ کسب معاش کے لیے آپ نے راستے تلاش کرنے ہیں. کسب معاش، اب کسب معاش جو ہے جن راہوں سے تلاش کرنا ہے وہ راہیں پیدا کر چکا ہے لمحے. جن چہروں سے آپ نے دوستی تلاش کرنی ہے وہ پیدا فرما چکا ہے. گویا کہ آپ کی آنکھوں کی ضرورت وہ پہلے پیدا کر چکا ہے. کہیں وہ ضرورت چاند ہے، کہیں سورج ہے، کہیں ستارے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی ضرورت کبھی اندھیرا بھی ہے، روشنی ہے، اندھیرا ہے، سب کچھ ہے. آپ آسے میں رہے نا. گویا کہ اگر آپ کی آنکھیں ہیں تو اس کی آنکھوں کی ضرورت کے لیے پوری کائنات انتظار میں ہے. تو گویا کہ جب آپ مقدم ہیں تو کائنات پھر تاخیر میں ہے، بعد میں آتی ہے. آپ آسے میں رہے جہاں کائنات کے ٹوٹے اس نے سورج چاند بنایا تھا، انہیں کو آپ کو دیکھنے والا پیدا کیا جائے، پھر آپ کو آنکھیں دے دی چل دیکھو. اب یہ ہے پھر کائنات پہلے اور آپ بعد میں. ٹھیک ہے، تصور بات نہیں تھا. لیکن اب آپ کو تصور یہی ہے کہ جو شرف والا انسان ہے اس کے پاس صفات پہلے اور کائنات کی تخلیق بعد. اب بات نہیں. اور آپ کے لیے کیا ہے؟ کائنات پہلے ہے اور آپ بعد. آپ اس کائنات سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا جائزہ لو. بات نہیں. یہ ہے آپ کا پہچان، کیونکہ وہ دین دے رہا ہے اور آپ دین وصول کر رہے ہیں. آپ دین کو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ کو نواز رہے ہیں، اور آپ اللہ کے کلام سے ڈائریکٹ آشنا نہیں ہیں. یہ میڈیم ہے. اب ایسے میں کہ وہی قرآن ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ قرآن وہی حافظ صاحب وہی ہے نا. تو جب ہمارے سینے میں پورا محفوظ ہے تو پھر نازل ہونے والے اور پڑھنے والے میں کیا فرق رہ گیا؟ تو بڑا فرق ہے. یہ فرق ہے، یہ جو فرق ہے نا، یہی فرق ہے. قرآن پورے کا پورا سینے میں محفوظ ہے آپ کے یہاں، بامانی سمجھ لو، بلکہ بات تفسیر ہی سمجھ لو. لیکن جہاں نازل ہوا اور جہاں محفوظ ہوا بڑا فرق ہے. بات نہیں نا. تو اس لیے نازل ہونے کا عمل جو ہے نا، یہ جو ہے مقدم ہے. اب اس کے قرآن فہمی کا عمل جو ہے نا، یہ بعد کی بات ہے. ہو کہ نہ ہو دیکھا جائے گا. ہو کہ نہ میں نے اس لیے کہا کہ آج ممکن ہے کہ قرآن جاننے والا حضور پاک سے اتنی محبت نہ کرے جو قرآن نہ جاننے والے کی محبت ہو. تو لہٰذا قرآن کا پڑھنا حضور کی محبت کی ضمانت نہیں ہے. حضور سے محبت ہو گئی تو قرآن سارے سمجھ آ گئے. اب یہ حضور پاک کی جو محبت ہے یہ عطا ہے، یہ کسی علم کا نام نہیں ہے. تو لہٰذا چوتھا پارٹ کیا ہوا کہ جو اللہ کے دین کو مانتا ہے وہ حضور پاک سے محبت جو ہے اس کو اپنا ایمان سمجھتا ہے. اگر آپ کا ایمان جو ہے حضور پاک کی محبت کے علاوہ کسی چیز پر ہے تو پھر آپ نے دین قبول نہیں کیا. آپ کے پاس سمجھ نہیں. لہٰذا دین قبول نہیں کیا تو ساری دقتیں پیدا ہو گئی ہیں. اب آپ سنو کہ آپ کو کیا چاہیے. اب آپ مطلب سوالات جہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ دقت کیا ہوتی ہے زندگی میں. اب بات سمجھ نہیں کہ جب یہ باتیں مقبول ہو جائیں، جب سمجھ جائیں، منظور ہو جائیں، پھر دقت رہتی کون نہیں زندگی میں. دقت کیا ہے کہ ہم نے اس کو کرنا ہے، یہ ہم نے قبول کر لیا. گلا جو ہے ہم نہیں کر سکتے. یا ابھی اسلام قبول کرنا ہو تو پھر گلا ہے. اسلام ہم قبول کر چکے ہیں اور شکر ہے کہ قبول کر چکے ہیں، بلکہ ہم پر مہربانی ہو چکی ہے. میری بات سمجھ آئی؟ اس طرح کائنات میں جس طرح میں نے آپ کو آنکھ کی بات بتائی، اسی طرح جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. آپ انسان بڑا آپ نے آزاد سمجھتا ہے، آزاد خیال سمجھتا ہے. اب آپ یہ دیکھو، فرض کرو ایک بندہ ہی لے لو، اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے جزیرے میں،
کہا جب تم ہلاک ہو. اب تم یہ دیکھو کہ چاروں طرف پانی میں گھرا ہوا جزیرہ، آزاد کتنا سارا ہے آدمی. اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا، ویسے کچھ آپ کی زندگی جزیرے کا جزیرہ ہے. بھاگنا چاہو اپنے لباس سے باہر نہیں بھاگ سکتے. سبحان اللہ. دوڑنا چاہو تو پھر اپنی سانس کے اندر ہی دوڑو گے. بہت ناراض ہو جاؤ گے کہ آپ اپنے رشتے داروں پر ہو سکتے ہو، غیر پر ناراض ہو کہ گردن توڑے گا تمہاری. آپ آتے میں دوسرے ناراض ہونے دیتے تجھے، یہ تو اپنے ہوں گے جو ناراض ہونے کے تجھے موقع دے دیں گے. مطلب یہ کہ یہ تم پہلے ہی پابند ہو. پابند کیسے ہو کہ تمہاری زندگی جو ہے نا 24 گھنٹے میں خود بخود عمل ریپیٹ ہوتا ہے. یہ تیری مجبوری ہے، یہ جزیرہ یہ ہے. او اللہ بسلطان، آپ بتا سمجھیں بات. 24 گھنٹے میں عمل ریپیٹ ہوتا ہے. آپ کو بات سمجھائی کہ آج اگر شام کو 8 بجے نیند آ رہا ہے، کل بھی 8-9 کے قریب ہی نیند آ جائے گا. اب بات سمجھ رہے، عمل ریپیٹ ہو گیا. آج صبح جو ہے ناشتے کا بھوک لگی ہے تو کل بھی اسی وقت کے قریب کچھ نہ کچھ بدلے ہنگامہ ہوگا بھوک کا. آپ کو بات سمجھے، آج آپ نے بیل اٹھا کے فٹافٹ دفتر کے وقت 9 بجے ہو گیا ہے، کل بھی 9 بجے تم یہی حرکت کرو گے تقریباً. مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں عمل ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بغیر کچھ بتائے ہوئے. یہ تیری آزادی ہے. کیا آزادی تھی؟ آزادی کیا ہے تمہاری؟ وہی آزادی. تم اتنے پاگل ہو، تم پاگل سمجھتے نہیں ہو. بچپن میں تم رو رہے تھے، کہتے یہ بدلے میں کوئی کھلونا ٹوٹ گیا رو رہا تھا، کوئی پتنگ کٹ گئی رو رہا تھا، کوئی پیسے کا لاس ہو گیا پھر رو رہا تھا، امتحان میں پاس ہو گیا پھر رو رہا تھا. کہتا ایک ہی عمل ہے، ہر تیرے عمل کا جواب. مجبوری یہ ہے. اور تیرا باپ مر جائے پھر بھی تو روتا ہے، اور تیرا کھلونا ٹوٹ جائے پھر بھی تو روتا ہے. تیرے پاس دوسرے اظہار ہی کو نہیں ہے. کتنی پابندی ہے، سمجھو بات کو. اور تیری کتنی محدود زندگی ہے. یعنی کہ بے شمار علم بدل گئے اور تیرے پاس ایک ہی رد عمل ہے. بے شمار عمل بدل گیا، تیرے پاس ایک ہی عمل ہے. کہتے ہوں کیوں رونا ہے؟ کہتے ابا جان. اچھا کہتا ہے ابا جان ہو تو پھر روتے ہیں. کہتے آپ کیا؟ کہتا ہوں تو پیسے گم ہو گئے. ڈوکا پٹھا. کہتے پیسے گم ہو گئے پھر روتا ہے. اور وہ گم ہو گیا بندہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تیرے پاس اظہار محدود ہے. کیا ہے ریاض صاحب؟ اظہار محدود. تیرے پاس اظہار پابند ہے، اظہار محدود ہے. تو جو جکڑا ہوا انسان ہے، آزاد کہاں سے ہوگا؟ آپ کو بات سمجھ آئی نا؟ یعنی کہ تسی اندازہ لگاؤ کہ گھر میں مہمان آ جائے، خوشی. میں نے پہلے بتایا تھا پچھلی سے، خوشی تمہارے گھر میں ہے. پیسہ کس کے گھر میں جانا چاہیے؟ مٹھائی والے گھر میں، کیونکہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. پیسے کسی گھر میں بھیج دو، کہتے مٹھائی والے گھر میں بھیج دو. اور وہ لوگ جانتے تھے ایک رات کو، کیا جانتے تھے کہ تمہاری جو بھی حرکتیں ہوں گی نا پیسہ اس کے گھر میں آئے گا، کیونکہ تمہارا اظہار انہوں نے لے لیا. مٹھائی والوں نے کیا لے لیا؟ اظہار. پیر صاحب گوروں سے تو پھر مٹھائی اس کے گھر ہو. آپ کو ایسے اظہار اس نے لے لیا. اسی طرح جو ہے نا کبھی غم کو ڈیکوریٹ کرنے والے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی. کہتے کتنے درجے کام ہے؟ کہتے 5 درجے کام ہے. کہتے 5 درجے کام تو 4 نمبر دوائی لے جاؤ. وہ قیمتیں بکے گی کہ 4 نمبر کا دوائی دے دو اس کو. جس طرح مٹھائی ہوتی ہے کہ کس قسم کی مٹھائی ہے؟ کہتے وہ اب منگنی ہونی ہے، کہتے وہ والے لڈو لے جاؤ. اور کہتا وہ دوسرا ہے وہ دوسری چیز لے جاؤ. یعنی کہ یہ ایک خوشی کے اظہار کے بعد مٹ سے خوشی ہے، کہتا مٹ سے نہیں لے جاؤ مٹھائی. اب تو بات ہے اسی طرح غم کے لیے کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے گا. کچھ دکانیں بن جائیں گی غم بیچنے والی، تو خوشی بیچنے والے ہیں نا. مدعا ہے کہ تمہارا اظہار پھر محدود ہے. اچھا پھر تو دیکھو پڑھ کر تو بہت ہی بھوک لگی ہے. بھوک تو لگتی ہے انسان. یا تو یہیں مان جاؤ نا، انسان بن جاؤ کہ تم محدود ہو، کہ تم بغیر بھوک کے رہ نہیں سکتے. نیک بندہ اچھا کون ہوتا ہے جو یہیں سر جھکا جائے. وہ یہ کہتا ہے میں تو مصیبت میں مرا ہوں. کیوں؟ کہتے تو مجھے تو بھوک لگ جاتی. بھوک لگ جائے جس آدمی کو، وہ زیادہ سے زیادہ ناراض ہوگا تو بھوک سے پہلے تک ہی ہوگا. بھوک کے وقت راضی ہو جائے گا. کہتا دفعہ کرو لڑائی پھر کر لیں گے. اچھا کیا کہ پھر دیکھا جائے گا. کہتے یہ تو کھانے کی بات ہے نا اس میں کر لیں. تو گویا کہ بھوک تک لڑائی ہے یا بھوک ہی کی لڑائی ہے. بات نہیں نا. تو دنیا کے اندر عظیم جنگیں بھوک، عظیم انقلاب بھوک، پیٹ کی بھوک. بات ہے اس کے لیے سارے واقعات اور بے شمار دنیا کی تاریخ جو ہے نا وہ بھوک کی کہانی ہے. فلسفے، واقعات، عجیب و غریب
چونٹی مثالیں، یہ وہ جہاد، فلسفے، دنیا، بے شمار معاشیات، معیشت کے واقعات. آپ بات ہے میرے خالی تمہیں جو بھوک لگتی ہے پابندی. نیک بندہ تو یہی سمجھ جائے گا کہ میں پابند ہوں، اور اگر کوئی آزاد ہے کہ تو کوئی بات نہیں، بھوک لگی ہم آزاد ہیں، دیکھا جائے گا. چلو اب وہ جو نیک آدمی ہے بےچارا نہ ہے، کہتے بھوک تو ہے لیکن ہم آزاد ہیں. آزاد آدمی نے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اس جزیرے کا سفر شروع کیا. اب جو جزیرے میں چیز اگی ہے اسی سے مٹا سکتا ہے بھوک، اور جو چیز نہیں اگی وہ تو تجھے پتہ ہی کو نہیں. تو لہٰذا پھر گندم کی گندم میں رہ گیا، پھر پابند کا پابند. بھوک مٹانے کے لیے گندم ٹرائی کر، نہیں تو چنے ٹرائی کر، باجرا تو ایسے ہی. پھر گویا کہ جو اگا ہوا ہے اسی سے تیرا کام چلنا ہے، اور جو اگا ہوا ہے یہ تیری پادادی نہیں ہے، یہ اس طرح مہربانی ہے. اب جو چیز لمیٹڈ ہے پھل کھا لو وہ بھی موجود. تو گویا کہ یا تو پروڈکشن محدود ہے اور یا ضرورت محدود ہے، یا سپلائی محدود ہے یا ڈیمانڈ محدود ہے. آپ کو پاس نہیں تو گویا کہ آپ دونوں طرح سے پابند ہو. آپ وہ چیز حاصل ہی نہیں کر سکتے جو نہیں ہے. گویا کہ تیری بھوک جو ہے تجھے کائنات سے جب بھی رجوع کرائے گی تو کائنات کو لمیٹڈ پائے گا. اپنی کائنات، ذاتی کائنات کی بات کر رہا ہوں. تیری کائنات محدود ہوگی کہ تو وہیں کے وہیں ہے گندم، یا تو کچی کھا جائے گا یا اس کو گرم والی کھائے گا یا اس کو پیس کے کھائے گا. یہ تیری مرضی ہے، جیسے مرضی اسٹارچ کھائے گا، نشاستہ کھائے گا، کچھ کھا لو. اب وہ جو چیز موجود ہے اسی پر طے گزارا ہوگا. جو سبزی اگی ہوئی ہے، گھاس اگی ہے تو گھاس کھائے گا، پالک اگی ہے پالک کھائے گا. تو کوئی دہی تجربہ کرنے کا قابل نہیں رہا. اب یہاں آگے تو ہر طرح سے پابند ہے، حتیٰ کہ تیرے ذہن رسا ہو گیا، رسا ہو گیا ذہن. اب تیرے ذہن رسا کے لیے کم از کم اتنا رسا ذہن تو ڈھونڈنے جو تیری رسائیاں ڈھونڈے، جو تجھے داد دے دے. اب بھینس کو تو بین سنا نہیں سکتا، تو کوئی گائے تلاش کر. نہیں بات ہے، گائے بھی ایک چیز ہوتی ہے. اب بین کے لیے کوئی کان تلاش کر. لہذا دانائی جو ہے وہ کم از کم پھر دانائی کی تلاش کرے گی، اور پھر وہی کا وہی معدوم. ادا کہ تجھے اپنے اچھے چہرے کا، خوشگوار چہرے کا شوق ہے کہ تیرا چہرہ خوبصورت ہے، کہ پھر دیکھنے والا تلاش کر، وہ بھی وہی کا وہی. تجھے شادی کی ضرورت ہے تب بھی وہی کا وہی. پاگل نہیں دیکھے کبھی آپ نے دعا کر بڑا افسوس ہے بیٹی پیدا ہوگی، بڑا افسوس ہے 20 سال کی طرح سے بیٹا پیدا ہو جائے گا، پھر بیٹی پیدا ہوگی. کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہو گیا، کہتے ہیں آپ بیٹی پیدا ہوگی تو بس پھر افسوس ہے. اور جس کے بعد بیٹا پیدا ہو گیا وہ سے بڑا خوش تھا، اب کچھ عرصے کے بعد شادی ہوگی. اس کی بیٹی اس کی ضرورت ہے، اس کا بیٹا اس کی ضرورت ہے. بیٹے الگ ہو گئے، دونوں مطلب حیران پریشان کی ضرورت تھی تو ہم نے کیا کیا، دونوں ہی پابند. یہ الگ ضرورتیں پیدا ہوگی، نہ بیٹی تمہاری مجبوری ہے تمہارے ہاتھ ہے، نہ بیٹا تمہارا ہاتھ ہے. یہ دونوں کسی اور کی ضرورت ہے، یہ اس کا کوئی اور ہی پروسیس ہے، کوئی اور ہی واقعہ چل رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تم پھر پابند کے پابند. پھر تم ایک اور واقعہ دیکھو، کبھی یہ غور کرو. ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، پیسے، ایک تھیلی، حافظ صاحب کتنی ہے تھیلی چھوٹی سی، حافظ صاحب سمجھ رہے بات. اولاد کو یاد تو دے دے، سنبھال کے رکھی. اس سے آگے اسرائیل اطلاع کرتا ہے السلام علیکم، چلنے کا ٹائم ہو گیا. وہ اسرائیل کو دیتے تھیلی، کہتا ہے بھائی یہ آگے پہنچا دے، یہ میں نہیں دینا چاہتا کسی کو. وہ کہتا ہے یہ تو آگے نہیں جاتی. کہتا ہے پھر اسی بیٹا میں مر گئے. کیا کہتا ہے؟ پھر ہم بیٹائے مرتے ہیں. اس لیے آپ لوگ بیٹائے میں نہ مرنا، تھالیاں دے کے جانا آگے، کیونکہ آگے نہیں جانا. تھالی نے کیا کرنا، تھالی نے اس نے آگے نہیں جانا، اس لیے یہ بیٹائے میں ہی ہوگا کام. اچھا یہ آگے جا نہیں سکتی. کہتا وہ جو اپنی گاڑی نہیں ہے وہ بھی آگے بچا دے. کہتا وہ نہیں، قبر چھوٹی ساری ہے اس میں نہیں جاتا کام. ارے بعد میں خراب ہو گیا، سارا جنازہ خراب ہو گیا، یہ جنازہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو پرانے تھے نا، اطمینان سے، اتفاق سے، خاموشی سے مر گئے، وہ بڑے تھے. بات ہے وہ بہت ہی اچھے تھے، بہت ہی سادہ تھے، بہت ہی نیک تھے. ان کی موت تکلیف نہیں بنی، ان کی موت آسانی ہوگی، ہماری زندگی مشکل پڑی. آئی آپ بات ہے میرے، اس لیے ان کی مہربانی تھی. تو جا آپ اس بات پہ غور کرو.